اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے رحمت یہ کی کہ اسے فطرت سلیم پہ پیدا کیا۔ بعض اوقات انسان اس دنیا میں جذبات کی رو میں بہہ کے یا نادانی میں کچھ ایسے کام کر گزرتا ہے، ایسے اعمال اسے سرزد ہو جاتے ہیں جن کی نہ مذہب اجازت دیتا ہے نہ معاشرتی اقدار، وہ ان کو چھپانا شروع کر دیتا ہے دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ اسی حوالے سے اگر دیکھیں، جاپان میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ انسان کے 3 چہرے ہوتے ہیں۔ ایک اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ میں اس طرح کا بندہ ہوں۔ دوسرا اس نے گھر والوں کو، عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ میں اس طرح کا بندہ ہوں۔ اور تیسرا چہرہ اس کا پرسنل یا پرائیویٹ چہرہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، وہ اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے، اس کو چھپا کے رکھتا ہے۔ دراصل یہ تیسرا چہرہ ہی اس کی شخصیت کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ What kind of a man he is۔ اگر ایک عام انسان اور ایک اللہ والے میں فرق دیکھیں تو ایک اللہ والا جو ہوتا ہے وہ 1، 2، 3 یا کئی چہرے نہیں رکھتا، اس کا صرف ایک چہرہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے بھی، لوگوں کے سامنے بھی۔ لیکن جو ہم جیسے گناہگار بندے ہوتے ہیں، انہوں نے گھر والوں کے لیے دکھانے کے لیے کوئی اور چہرہ ہے، دوستوں کے لیے کوئی اور چہرہ ہے، لوگوں کے لیے کوئی اور چہرہ ہے، اور اپنے پرائیویٹ چہرے بنا رکھے ہیں جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، یہ تیسرا چہرہ ہی، یہ پرسنل پرائیویٹ چہرہ ہی انسان کو روحانی طور پہ پریشان رکھتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے مجھ پہ، اللہ کا دیا ہوا بڑا کچھ ہے، اچھا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، نیک بیوی ہے، نیک اولاد ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی پریشانی سی رہتی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کھوئی سی لگی ہوئی ہے، ہوا کا سا لگا ہوا ہے۔ دراصل یہ جو اندر پریشانی ہے، یہ کھوئی سی رہتی ہے، یہ تیسرے چہرے کی وجہ سے ہے۔ آج بھی اس تیسرے چہرے کو ختم کر دو، بلکہ صرف ایک چہرے پہ آ جاؤ، اللہ کو دکھانے کے لیے بھی وہی ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی ہو، اور کوئی ہیڈن چہرہ نہ ہو، تو آپ سکون محسوس کریں گے، جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی۔ اللہ ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔